اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، اس سے اس کے لیے قرآن سے ہدایت کیوں لی جائے، سوال یہ ہے، اور قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا، یہ ذرا زیادہ اہم ہے نا۔ ایک چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے پھر اس طریقے سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ کوئی بھی مشین ہو اور بازار میں بک رہی ہے، الیکٹرانک کی چیز ہے، نئی ہے، آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس پہ لکھا ہوا ہے ملٹی پرپز یہ وہ، لیکن پہلے تو آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ کام کیا کرتی ہے، یہ مشین کام کیا کرتی ہے، پھر اپنی ضرورت کو بھی دیکھیں گے، تب جا کے اس کی خریداری کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جو مشین بازار میں بک رہی ہے، جو سستی بھی ہے اور بہت فائدے والی بھی ہے اور لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پہلے تو آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے وہ مفت نہیں ہے، پیسوں پہ ہے، تو آپ دیکھیں گے، پہلے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا کام کرتی ہے، جس کے پاس ہے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ تمہارے پاس یہ مشین ہے، کیا کام کر رہی ہے، یہ اتنے ہزار روپے کی ہے یا جتنے کی بھی ہے، کیا کام کر رہی ہے اور کیسا ہے، تم نے اسے کیسا پایا۔ تو جب وہ آپ کو بتائے گا اور آپ کو وہ چیز پسند آ جائے گی، پھر آپ اسے خریدیں گے۔ ایسا ہی ہے نا عام طور پہ۔ تو دیکھیں، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ کو بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم آپ کو بتاتا ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، بھوک لگے گی تو آپ کھانا کھائیں گے۔ قرآن تو روحانی غذا ہے، اس میں شفا ہے۔ جو اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنا تزکیہ نفس کر لوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، تو اس کے طریقے قرآن میں موجود ہیں۔ تو جو اللہ کے طالب نہیں ہیں، دنیا کے طالب ہیں، ان کو قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ دنیا کے طالب ہیں، تو یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے نا، کہ آپ دیکھیں آپ کو قرآن کی اور قرآن والوں کی، اللہ والوں کی کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کسی رہنما کی؟ تو اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ کا تقرب نہیں چاہتے، اللہ کی معرفت نہیں چاہتے، اللہ کی ملاقات آپ کو ناپسند ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہوگی اس کو آپ چاہیں گے نا۔ تو عام طور پہ تو مطلب یہ ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ قرآن کی ہمیں ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، آیت نمبر 92 سورہ انعام۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اس کو قرآن پہ بھی یقین نہیں ہوگا۔ ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہے، اخروی زندگی پر ہمارا کوئی 0%۔ آپ مجھے کوئی پوائنٹ بتا دیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ہمارا تو ہے یقین آخرت پہ، مرنے کے بعد میں جب مروں گا تو ایک زندگی دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، تو وہ چیز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، سوال یہ ہے نا کہ قرآن سے ہدایت کیوں اور کیسے۔ تو دیکھیں، جو لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، اور جو آخرت میں کامیابی کے طلبگار نہیں ہیں حقیقی طور پہ، ان کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ہی کی زندگی کے خواستگار ہیں تو ان کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ ہدایت بھی کرتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔
اے حبیب اب اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، مجھے بھلا دیا اس نے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اب یہ کیا چاہتا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کا طالب ہے، بس پیسے آتے رہیں، کام چلتا رہے، بس مکان بناؤں گا، یہ شادی کروں گا اور بچے پیدا کروں گا اور بچوں کو پھر انجینئر اور ڈاکٹر بناؤں گا، بس میرا تو کام ختم ہو گیا۔ ایک سوچ یہی ہے نا کہ بس میں اور میرے بچے، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے ہماری؟ میری دنیا اور یہی بس میری دنیا۔ وہ کہتے ہیں نا وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ ایک دنیا ہم نے آباد کر لی ہے، ایک مصنوعی حالہ ہے کہ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہی جب قبر میں پہنچیں گے نا یہ کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ آپ کا مال ہوگا، نہ بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اکیلے جائیں گے اور یہ مسئلے پھر وہاں نہیں ہوں گے قبر میں۔ تو بہرحال قرآن سے ہدایت، ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں، دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہی کامیابی ہے، اسی میں تم نے کام کرنا ہے۔ اب قرآن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں من حیث القوم، من حیث الامت، اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے، ابھی کی بات نہیں ہے کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور یہ شکوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یوم حشر، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ تو میری قوم نہیں ہے، اس نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس کا رسول سے کوئی واسطہ ہوگا؟ کوئی عجیب بات ہے، کوئی عجیب ذہن ہے ہمارا۔ تو بہرحال یہ مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے، تو دیکھیں جو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی حقیقت کو اگر آپ نے بھلا دیا ہے، آپ کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کریں اپنے دنیا کے کام کریں اور دنیا اپنی سجائیں، محنتیں کریں اور پیسے کمائیں اور چلے جائیں، یہ پھر قبر کے بعد یعنی موت کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ قرآن سے فائدہ لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ ہماری حقیقت یہ نہیں ہے جو کہ آپ جو تصویریں آپ میری دیکھ رہے ہیں یا میں آپ کی دیکھ رہا ہوں، ہماری یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہماری حقیقت وہ ہے جو اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے، وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، جو کہ یہ نمبر 2 یعنی اصل روح یہ ہے، اور ایک روح تو ہماری وہ مادی ہے، حیوانی، وہ تو موجود ہوتی ہے، لیکن جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ روح ربانی آتی ہے۔ اگر آپ اس روح ربانی کو بھلا دیا ہے آپ نے، اب آپ کے لیے قرآن میں کچھ کشش نہیں ہوگی، آپ کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان سے خود اپنا آپ بھلا دیا۔ تو ہم نے تو اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ میں کیسے قریب ہوں گا اللہ کے، کیسے میرا رابطہ بحال ہوگا؟ یہ سوال کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے کو محسوس کریں کہ آپ ہیں کیا چیز۔ آپ یہ مٹی کے تو نہیں، آپ تو روح ربانی ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو اس کا احساس کریں۔ پھر کیوں آپ اس جسم میں موجود ہیں، اس سوال کا جواب پوچھیں آپ اللہ سے، اس کے رسول سے، وہ آپ کو بتائے گا۔ پھر آپ پوچھیں میرا راستہ کیا ہے، تو راستہ قرآن ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا سفر آگے بڑھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔